بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 40واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام صلاحیت لکھنے کی حاصل تعلم ہے۔ ہمارے پاس نظم یا نثر پڑھ کر خلاصہ یا مرکزی خیال لکھ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مرکزی خیال، مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ نظم کا اصل پیغام، ٹھیک ہے، جو نظم کے اندر بیان کیا اس کا اصل پیغام، اصل اثاثہ کیا ہے۔ تو مرکزی خیال سے کیا مراد ہے؟ لفظ مرکزی کا مطلب ہوتا ہے درمیانی یا بنیادی، خیال کا مطلب ہوتا ہے سوچ یا فکر، یعنی کہ کسی تحریر، نظم یا مضمون کا وہ بنیادی اور اہم نقطہ جس کے گرد پوری تحریر گھومتی، اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ جس طرح یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے سائڈ پہ جتنے سیارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو نام دیا ہے واقعات کا، دلائل کا، خیالات کا۔ اب مرکز کیا ہے؟ مرکز سورج ہے، ٹھیک ہے۔ تحریر کا محور، یہ وہ اصل پیغام یا مقصد ہے جو مصنف یا شاعر قاری تک پہنچانا چاہتا ہے۔ نظم کے تمام خیالات، واقعات اور دلائل اسی مرکزی خیال کی وضاحت اور مضبوطی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال کی اہمیت، کیوں ہم مرکزی خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں کہ یہ شاعر کے اصل مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ طویل نظم کا مکمل مفہوم محض ایک یا دو سطروں میں سمجھ آ جاتا ہے۔ نظم ہے آپ کے پاس پورے پیج کی، اب اس کا مرکزی خیال آپ کو ایک دو لائنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کی توجہ بھٹکنے نہیں دیتا اور اسے اصل پیغام سے جوڑے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا تھا ہمارے پاس خلاصہ۔ خلاصہ اور مرکزی خیال میں آپ نے فرق جاننا ہے۔ مرکزی خیال جو ہوتا ہے نظم کی روح اور اصل مقصد ہوتا ہے۔ خلاصے کے اندر ہم نظم کو پوری کہانی پر مبنی، یعنی کہ ہوتا ہے پوری کہانی لکھتے ہیں، اور یہ تھوڑا تفصیلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد طویل ہوتا ہے خلاصہ۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ انتہائی مختصر، ایک یا دو سطریں ہوتی ہے، اور خلاصے کے اندر تمام اہم واقعات کی تفصیل شامل ہوتی ہے، جبکہ مرکزی خیال میں واقعات کی بجائے اصل پیغام اس کو ہم دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی خیال ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے مکمل مطالعہ کریں اس نظم کا، پھر اصل پیغام تلاش کریں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اس کو ایک جامع تحریر کے اندر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو مکمل مطالعہ کس طرح کریں گے کہ نظم کو کم سے کم 2 سے 3 دفعہ اس کو مکمل کریں، پڑھیں، پڑھنے کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، اور جب تک نظم سمجھ نہ آئے اگلا قدم نہ اٹھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود سے سوال کریں کہ اس نظم کے ذریعے شاعر مجھے کیا سکھانا یا بتانا چاہتا ہے، وہ کون سی خاص بات ہے جو ہر شعر میں کسی نہ کسی طرح دہرائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا قدم ہے لکھنے والا، مختصر جامع لکھیں، اور اپنے جواب کو صرف 1 یا 2 سادہ واضح بامعنی جملوں میں لکھیں اگر آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اگر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، پھر آپ نے زیادہ اس کو یعنی کہ اختصار کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، زیادہ طوالت کے ساتھ، یعنی کہ اگر مرکزی خیال ہے آپ کا 1-2 لائن کا، تو خلاصہ آپ کا ہونا چاہیے ہاف پیج یا مکمل کا، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی خیال میں نظم کے کرداروں یا کہانی کے واقعات کی تفصیل نہیں لکھنی، خلاصے میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عملی مشق ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم سب نے علامہ اقبال کی مشہور نظم ہمدردی پڑھ رکھی ہے، جس میں ایک اداس بلبل ایک مددگار جگنو کا واقعہ بیان کرتا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اب اس کا تجزیہ ہم کریں گے اگر، کہ جگنو نے رات کے اندھیرے میں بلبل کو راستہ دکھا کر اس کی مدد کی، تو تجزیہ کیا ہم نے، کیا شاعر کا مقصد صرف ایک پرندے اور کیڑے کی کہانی سنانا تھا؟ نہیں، ان کرداروں کے ذریعے وہ دراصل انسانوں کو ایک بہت بڑا سبق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ یہ مرکزی خیال میں اس نے بیان کیا کہ دنیا میں سب سے اچھے اور بہترین انسان وہ ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے اور ایک دوسرے کی بے لوث مدد کرتے۔ یہ اس نظم کا، ہمدردی نظم جو ہے اس کا مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مرکزی خیال کسی بھی تحریر کی جان ہوتی ہے، شاعر یا مصنف کے اصل پیغام کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ مختصر جامع کہانی اور تفصیلات سے پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے مکمل کرنا ہے یہ نظم عجب اخبار لکھا، اس کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے تدریسی جانچ کلاس میں، اور نکھار کے لیے آپ نے گھر میں کرنا ہے کام، ٹھیک ہے۔ اور جو کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ ایک نظم دے، اس کا مرکزی خیال بتلائیں، پھر اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ خلاصہ تھوڑا طوالت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور مرکزی خیال 1-2 لائنوں پہ مبنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔